درود اور سلام محمد علم ہوا آپ کو کہ ہر سال یہاں ایک عنوان مقرر ہوتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ الجھے ہوئے دھاگے کو سلجھانا ہے. کیونکہ باریک چیزیں بہت جلدی الجھ جاتی ہیں. سلجھنے میں دیر نہیں لگتی، دیر لگتی ہے سلجھانے. لیکن سلجھانے کے لیے جو الجھے ہوئے دھاگے کو یا ڈور کو یا تاگے کو سلجھا رہا ہے، اس کا مستقل مزاج ہونا ضروری ہے. یا تو غصہ آتا ہی نہ ہو یا جلدی نہ آتا ہو. دونوں صورتوں میں یہ بات طے ہے کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھر مکمل دھاگا لپیٹا نہیں جا سکتا. اور جس طرح وہ الجھا ہوا ہے اگر خود الجھ گیا تو جھنجھلاہٹ میں اسے توڑ دے گا. جو جوڑ نہیں کھلا اور جیسے جیسے کھلتا جا رہا ہے تو ایک طرف کا سرا طویل ہوتا جا رہا ہے. اب اس طویل سرے کو جب گرہ سے نکالے گا تو دیر لگے. شروع میں تو سرا چھوٹا تھا، ہر گرہ سے نکل رہا، لیکن جب اس کی لمبائی بڑھنے لگی تو اب گرے ہیں ہزاروں لاکھوں. اس نے دھاگے کو توڑنا شروع کر. اب یہاں سے توڑ لو پھر جوڑ لیں. تو یہ کوئی کامیابی نہ ہوئی، یہ کوئی فن نہ ہوا، یہ صورتحال الجھے ہوئے دماغ اپنی چیز کو محفوظ نہیں رکھ سکتا. رکھے گا تو ٹکڑوں میں رکھے گا، اور اگر وہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گا تو کتنی گریں آ جائیں گے، اور جب اتنی گریں آ جائیں گے تو سوئی میں ڈالنے کے لیے پھر فائدہ کیا. ایک ایک گرہ پھنستی جائے گی، پھر سلائی میں مصیبت پیدا ہوگی. جگہ جگہ گریں آ رہی ہیں تو صفائی نہیں آئے گی. جب صفائی نہیں آئے گی تو دیکھنے والا یہ کہے گا کوئی بہت ہی پھوڑ آدمی کا کارنامہ ہے. بظاہر آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے فنکار. آپ کو پتہ نہیں اس نے دھاگا کہاں تک توڑا ہے، آپ اسے فنکار کہہ رہے ہیں. تو علم کے دھاگے 1400 برس میں اس طرح الجھے ہیں کہ انہیں سلجھانا مستقل مزاجی کا کام ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں عالم ہے یہ پھوڑ ہے. لپٹا ہوا ہے، آپ کو گریں نظر نہیں آ رہی ہے. دین کا بھرم جو ہے اس لیے آپ کو سب کا پھوڑ نظر نہیں آ رہا، آپ کو لباس نظر آ رہے ہیں. پیچھے کیا ہے؟
کالی چادر نظر نہیں آ رہا اندر جا کے تو دیکھو عمیق عمیق قرآن کے لیے نیت البلاغہ کے لیے مولا علی نے کہا اس کی گہرائی قرآن کے پڑھ لب لب یاد ہو گئے آئے کیا ہوگا نہیں اس کی گہرائی اتنی گہرائی کہ کیا سمندر کی گہرائی ہو تو ہر علم کو کیوں آسان سمجھتا اسی طرح تحقیق کیا ہے تحقیق بہت صبر آزما کام ہے نازک چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں ایک تو کوئی جوڑتا نہیں اور اگر کسی کا دل مائل ہو گیا جوڑنے اسی سے پوچھئے کیا گزرا کھانا پینا چھوڑ دیا کہ یہ کام تو پورا ہو گیا تو اب جس کے دل میں ہے کہ یہ کام بگڑا ہے اسے بنا دیں تو دونوں میں فرق ہوگا تو بس یہی سب کچھ تاریخ میں بھی ہوا ڈوریں الجھی ہوئی تھیں ربط مل نہیں رہے تھے کہ بھائی امام حسین کی کتنی بیٹیاں ہیں اب سلجھانے بیٹھے ایک بیٹی کا نام یہاں پہ آ رہا ہے ایک بیٹی کا نام یہاں پہ آ رہا ہے اب جو سلجھانے بیٹھے ان کا ٹکڑے ٹکڑے کر دو زیادہ بیٹیاں نہیں تھیں ایک سکینہ ایک فاطمہ ایک سکینہ بس دو ہی کے نام آتے ہیں بس تو سلسلہ توڑ دیا اور ختم کر دیا دو بیٹیاں ہیں ایک فاطمہ اسی کو چاہے کبرا کہہ لو اسی کو صغرا کہہ لو اور ایک سکینہ اور زور زیادہ سکینہ پہ دو زور زیادہ یہ اس قلوب کی بات ہو رہی ہے جو ہم سے واسطہ نہیں ہم سے واسطہ نہیں لیکن کتاب دیکھیے بڑا مسئلہ ہے نازک سا مسئلہ ہے ایک تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں سال جو موضوعات رہے ہیں ان پہ میری کتابیں بھی آتی ہیں لیکن اب ادھر ایک سال سے یہ ہوا کہ جو میری تحقیق ہوتی ہے اس کے کچھ حصے میں تقریر میں بیان کر دیتا ہوں جو سلسلے چل رہے ہیں عمل ہے کہ جو بول رہا ہے سبحان اللہ جو کتاب تیار ہوتی ہے چھپ کے آ جاتی ہے اب اس میں ذرا کچھ اور مسائل ہوتے ہیں تحقیقی اس کو ذرا روک لیا جاتا ہے کوئی جلدی سے نہیں آتا تو اب یہ ہوا کہ تقریر اور تحریر اور سب اب شاخانہ شروع ہو گیا کہ یہ شاخانہ کی عجیب ہے کہ چوری شروع ہو کہ میری تقریروں سے اور کتابوں سے مواد نکال کے اور اس کو ایسے بنا کے پیش کر دو پڑھنے والا تو یہ کہے گا یہ رنگ انہی کا ہے ہر ایک کی تقریر تحریر کا ایک رنگ بن جاتا ہے لیکن اب یہ ایک شرارت شروع ہوئی ہے اور اس شرارت میں کوئی بڑے بوڑھے کو نہیں لایا جاتا کچھ کہنے کا موقع ہے بچہ ہے بچے سے کیا لڑنا تو میں کی پوائنٹس کو کمال صاحب سے معذرت کے ساتھ میں اس موضوع کے جو کی پوائنٹ سے نہیں بیان کروں کتاب تیار ہو چکی ہے جناب صغرا پر اور ہو سکتا ہے کہ جو تقریریں میری جناب صغرا پہ ہو چکی ہیں یا جناب سکینہ پہ ہو چکی ہیں ان کی تعداد 50-60 سے زیادہ مسلسل میں نے 9 سفر کی مجلس جو پڑھی ہے وہ سمیان پر ہر سال جناب سکینہ پہ پڑھا تو ظاہر کتاب بھی آ رہی ہے جناب سکینہ پہ یہاں بھی کمالیاں بھی ایک سال جناب سکینہ پہ تقریب ہو چکی تو آپ ظاہر ہے کہ کی پوائنٹس اس لیے بچائے جاتے ہیں کہ بات پکڑ جائے کم از کم چوری تو پکڑ جائے
ہے چوری ہو گئی ہو جائے. اچھا چور کو نہیں پکڑنا اس لیے کہ کام ثواب کا, اس میں چور کا کیا پکڑنا, چور پکڑنے سے کیا فائدہ, لیکن یہ پتہ چل جائے کہ چوری پکڑ جائے اور نہ پکڑا جائے. پکڑنا ہو چوری پکڑنا ہو, پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے. اور وہ بھی کہاں کون پڑھنے بیٹھے گا, چور کا سلجھانا ہے. اور اگر کوئی 5% 2% تو ان کا بھی تو خیال ہمیں رکھنا ہے کہ وہ بھی تو سمجھ کے پڑھیں. تو مسئلہ یہی درپیش ہے کہ جو تقریر میں ہے وہ الگ ہے اور جو تحریر میں ہے وہ الگ ہے. یہ ہے شیعہ کی تاریخ. اور لکھنے والے جو لکھتے رہے ہیں اس میں 2% وہ ہیں جن کا تعلق عزاداری سے. وہ لکھنے والے جو تاریخ شیعہ لکھتے رہے اور کربلا کو لکھتے رہے وہ مستقل طور پہ بنیادی طور پہ عزادار نہیں تھے. کیا کہتے اور نہ ہے عزادار نہیں ہے. اور یہاں کیا مسئلہ ہے, یہاں مسئلہ یہ کہ جو منبر پہ بیان ہو رہا ہے وہ قریب ہے مرثیے سے. مرثیے میں اردو مرثیے میں, عربی مرثیے میں, فارسی مرثیے میں اور کتابت میں کوئی ایسا خاص اختلاف نہیں ہے, بہت قریب ہے. اور وہ دنیا مرثیے سے بھی بہت دور ہے. چونکہ وہ کام مرثیے اور خطابت کی ضد میں ہو رہا ہے اور سب نے اس پہ کیا ہے ایک اور اس ایکے میں سب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. تو جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ پریشان ہوں گے, لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کتابی باتیں ہیں. اب جب آپ کتاب, اچھا میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اگر میں اسے چھیڑوں گا اور بیان کروں گا تو جنہیں نہیں معلوم وہ بھی کہیں گے اچھا ایسا بھی ہے, تو اس میں صرف اتنا فیصد کے بعد آپ کے سمجھ میں آ جائے. جب یہ طے نہ کر سکے وہ لکھنے والے کہ امام حسین کی کتنی بیٹی تو انہوں نے کہا بدو تھی. اچھا یہ ضرورت کیوں پڑی, یہ دھاگا کہاں پہ تحقیق کا الجھ گیا, یہ الجھ گیا شادی قاسم کی وجہ سے. جناب قاسم کے عقد کی روایت جو آئی یہاں سے الجھاؤ شروع ہوا اور دونوں گروپوں میں بحث شروع ہو گئی. جو کہتا ہے کہ عقد ہوا اور جو کہتا ہے کہ نہیں ہوا. اس صورتحال کو بھی چونکہ میری کتاب اس پہ آ چکی, 3 کتابیں آ گئی. سوال ہے حضرت قاسم, دوسری جلد حضرت قاسم کی شادی کے موضوع ہے, تیسری نیتی کے موضوع جو تقریباً سارے صفحات ملا کے 1000 سے اوپر ضرورت یہ کہ کربلا کے ایک ایک کردار پر, ایک ایک شخصیت پر 1000 صفحے کی کتاب ہو. لیکن وہ دور گزر گیا جو وہ پرانا دور تھا کہ جہاں 4 صفحے کا پمفلٹ بڑا اہم سبجیکٹ گھر گھر ڈاک سے بھیجا جاتا. 4 صفحے لکھے انہوں نے, مطلب یہی زمانے آیا تھا, 4 صفحے لکھے انہوں نے, یہی زمانے آیا. تو جناب علی اصغر پہ ایک مضمون 1.5 صفحے کا 1200 صفحے کی کتاب لکھنے کے بعد ابھی بھی دل چاہ رہا ہے کہ 1000 صفحے اور علی اصغر
کہا کہ اس محرم پہ آ جائے گی، لیکن اس محرم پہ پھر روکنا پڑا، اس لیے کہ اس کی ضخامت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ اب برابر ہو رہی ہے سوال حیات حضرت علی اکبر کی ضخامت، مولا علی جناب سیدہ، اور سب سے بڑھ کے رسول خدا کی سوال حیات کی ضخامت کے برابر، اس لیے اس کو اس سال بھی روکا ہے۔ اور اب یہ چیزیں کتابی دنیا کی جو ہیں وہ جگہ پر اور ممبر کے مسائل اور ہیں، ان کو اتنا ڈیپ میں ظاہر ہے کہ گفتگو نہیں ہو سکتی۔ تو شادی قاسم کا مسئلہ میں نے حل کیا ہے دوسری جلد میں قاسم کی، اور اس میں میں نے پچھلے سال آئی تھی کتاب، میں نے آخری جملہ یہ لکھا تھا کہ اس موضوع پر پی ایچ ڈی ہونا چاہیے، اور پی ایچ ڈی کرنے والا کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہو، مدرسے کا پڑھا نہ ہو۔ میری کتاب میں لکھا ہے، ابھی سال ہوا ہے اس کتاب کو آئے، میں نے اس جملے پر امریکہ میں حضرت قاسم پر پی ایچ ڈی شروع ہو، اور امید ہے کہ جو بھی پی ایچ ڈی کرے گا، میرے خیال میں خاتون کا اعلان ہوا ہے، تو ان کو سوچنا پڑے گا کہ فیصلہ کیسے ہو۔ پی ایچ ڈی تو فیصلہ ہوتا ہے، فائنل ہوتا ہے۔ تو حضرت قاسم کی شادی کا مسئلہ میں نے دوسری جلد میں حل کیا ہے، سلسلے کہ حضرت قاسم کی شادی 40 علماء بڑے ایران عراق کے کہہ رہے ہیں ہوئی تھی، 4 کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اکثریت کہہ رہی ہوئی تھی اور اقلیت کہہ رہی ہے نہیں ہوئی تھی، تو اب اختلاف کیا ہے؟ ان 40 میں بڑے بڑے آیت اللہ ہیں، اور ان 4 میں آیت اللہ نہیں ہے، صرف عالم ہیں اور مورخ ہیں، اور پھر ان کی بات ماننے کو سب تیار ہیں، لیکن یہ 4 بھی جو ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے۔ وہ 4 کون کون ہیں جو کہنے شادی حضرت قاسم کی کربلا پہ نہیں ہوئی؟ ایک ہیں سپہر کاشانی ناسخ التواریخ کے مصنف، دوسری شیخ عباس قمی جن کی وفات ہوئی نہ پڑھتا ان کی 82 مسائل کی نام، ایک ہیں علامہ شیخ نوری ایران کے عالم، چوتھے ہیں علامہ مجلسی۔ لیکن اس میں سے شیخ عباس قمی اور علامہ مجلسی یہ نہیں کہہ رہے کہ شادی نہیں ہوئی، وہ کہہ رہے ہمیں کوئی مستند حوالہ ملا نہیں، بچے دو اور 2 میں سے ایک نے کہا یہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور ادھر 40 میں کا جو سب سے بڑا ہے جعفر شوستری، عالم بھی ہے، مجتہد بھی ہے، اور یہ فقیہ بھی ہے اور ذاکر بھی ہے، اور کتاب اس کی موجود ہے اردو میں، وہ کہہ رہے ہیں پڑھو۔ ذرا برہانی آیت اللہ بہت بڑے کہہ رہے ہیں پڑھو، پڑھنا چاہیے شادی مجلس میں۔ تو اب یہ نازک منزل اب چونکہ آپ کے لیے مسئلہ ہے، مسئلہ فیصلہ ہوا ہے شادی پر، آپ کر رہے ہیں مہندی، اس لیے آپ گھبرائے ہوئے، خطبے شادی پر ہے، ہم رسم کر رہے ہیں مہندی۔ اب آپ کو بتا دوں کہ مہندی بہتر ہے، اس لیے کہ مہندی شادی سے پہلے کی رسم ہے، جو کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی وہ بھی کر سکتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ہوئی وہ بھی کر سکتے ہیں، مہندی تو کرے۔
لیکن اس لیے لایا کہ یہ گروہ جن کے آپس میں اس موضوع پر مکالمے ہوئے تو ان مکالموں گفتگو میں دلیل یہ دی گئی کہ بیٹیاں تو تھیں دو. وہ کون سی بیٹی ہے امام حسین کی کہ جس سے حضرت قاسم کی شادی ہوئی؟ کیا بات ہے. ایک جناب سکینہ ہے اور ایک جناب فاطمہ ہے. جناب فاطمہ جو ہے وہ امام حسن کے سب سے بڑے بیٹے حسن مصنع کی زوجہ ہیں. تو آپ کون بیٹی ہے؟ کہ وہ ساری بیٹیاں پوشیدہ کی دلیل بنانے کے لیے توڑ دی. جلدی سے توڑ دیا. میں توڑنا نہیں چاہتا. میں نے دوسری جلد میں حضرت قاسم نے یہ ثابت کیا امام حسین کی 7 بیٹیاں ہیں. انہی شیخ عباس قمی، ناصف التواریخ، علامہ مجلسی، شیخ صدوق نے لکھی ہیں اور نظر کسی کو نہیں ہے. بڑوں کیسے تمہاری آنکھیں کیا بہت بڑی سمجھا دیتا ہوں کہ کیوں نہیں نظر. شیخ صدوق کے ساتھ ترجمہ ہو گیا مسئلہ یہ ہے ہے آپ پڑھ لو. اس لیے کہ آپ کو یہ نہیں مان کہاں سے پڑھ دیا وہاں سے پڑھ دیا کہاں سے پڑھ کے محفوظ بکنکوں سے پڑھ گیا اور کہاں سے کتابوں کی دکانیں ہیں وہ بھی میں نے مشہور نام لی. میں نے یعقوب کا نام نہیں لیا. تو میں کیا کروں معلومات تو بڑھائی جب ایسے موضوعات آپ کو سننے شیخ صدوق. اب دیکھیں میں لکھتا ہوں جو وہ لکھ رہے ہیں وہ میں پڑھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسئلہ تو دیکھیے موجود ہے مسائل ہے لیکن حوالے کے طور پہ اس کو اس طرح سمجھانا پڑے گا کہ بیان کرتی ہیں فاطمہ کبریٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ کبریٰ شیخ صدوق لکھ رہے ہیں کہ یزید نے میری طرف اشارہ کیا. شیخ صدوق لکھ رہے ہیں اشارہ کیا. تو اب جو جملے کے سب آپ سن چکے ہیں مسائل کے لفظ استعمال کرنے میں ذرا دقت تو جناب زینب نے جو جواب دیا کہ تو ایسا نہیں کر سکتا. پہلے تو ہمارے نانا کے دین سے نکل جا پھر ہم میں سے کسی کو کہیں دیا اعلان کر کے کافی ہے. اس کو جناب زینب نے باندھ دیا شرمندہ کر دیا. اس لیے کہ عیسائی اٹھ کے پوچھتے جو بیٹھے ہوئے تھے کس مذہب پہ ہے بھائی؟ عیسائی مذہب میں بھی نہیں ہے. انبیاء کی بیٹیوں کو خریدی میں نہیں لے جاتا, یہودیوں میں بھی نہیں لیتا. میرا کون سا دین ہے؟ اسلام میں یہ وہ ہے بی بی کا جواب. اب روایت جو سب لکھا وہ لکھتے ہیں کہ جب بی بی کی طرف اشارہ ہوا خود فرماتی ہے جناب فاطمہ صغریٰ کہ میں اس بات پر سہم گئی اور میرے قریب میری بڑی بہن جو مجھ سے نسبتاً کافی سمجھدار تھیں میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تو 2 بیٹیاں ہو گئی معصوم. فاطمہ صغریٰ ہے اور وہ کہہ رہی میں نے اپنی بڑی بہن جو مجھ سے زیادہ بڑی اور سمجھدار تھی ان کا ہاتھ میں نے پکڑ لیا. 2 ہو گئی. ابھی صدوق نے نام نہیں بتایا ان کا کہ وہ بڑی والی بہن کون ہے. ایک کا نام بتا دیا. اب ایک طے ہے کہ جناب سکینہ اور ایک مقتل طوری لکھ رہے ہیں کہ رقیہ ہیں جو قید خانے میں مری. 4 ہو گئی. سپید کاشانی ناصف التواریخ میں لکھ رہے ہیں کہ عاشور کے بعد ایک کبوتر آ کے مدینے کے گھر پہ بیٹھا اور فاطمہ نے اس کبوتر کو دیکھا اور رسول کے 5 ہو گئی.
سیکنڈ میں 5 ہو گئے. شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جب یزید کی طرف سے مال واپس ہونے لگا تو امام حسین کی ایک بیٹی ام کلثوم بنت حسین نے کہلوایا کہ میرے گوشت والی بھی بھیج دو. شیر ہو گئی. اب 7ویں بیٹی سبحان اللہ سبحان اللہ. جو میں نے 7 ثابت کیا تو 6 بیٹیاں تو یہ ہو گئی. اب 7ویں بیٹی ناصر باللہ سے پوچھا گیا کہ قید خانے میں کس بیٹی کا انتقال ہوا. انہوں نے کہا میری تحقیق کے مطابق اس بیٹی کا نام زینب بنت الحسین تھا. 7 ہو گئی. 7 ہو گئی تو 7 میں کسی ایک کی شادی حضرت قاسم سے اور جو سب سے بڑی ہے اب زینب ہے. اب یہ بحثیں کھلتی چلی جا رہی ہیں. پہلے تو 2 کر دی تھیں 7 تو ہو گئی. اب ایسا شروع کروں. یہ گھبراہٹ اس لیے ہوئی کہ ساری بیٹیوں کے حالات نہ ملے تو مورخین کو بڑی آسانی ہو گئی کہ سارے حالات جناب سکینہ کے لکھ دو. اب اسے ہوئی پریشانی کہ اگر 4.5 کی ہیں تو قید خانے میں انتقال ہو جائے گا. کتاب تو پتلی سی ہو جائے گی. اس کو پڑھاؤ پہلے یہ پڑھاؤ قید خانے میں مری گی پھر یہ پڑھاؤ جب واپس آئی پھر اور پڑھاؤ پھر جب مدینے آ گئی تو شادی ہوئی ہوگی پھر شادی دکھاؤ اور پھر شوہر اگر مر گیا تو پھر دوسری ہوئی ہوگی اور وہ بھی مر گیا تو پھر تیسری ہوئی ہوگی اور وہ بھی مر گیا تو پھر چوتھی. یعنی جو ام کلثوم کے ساتھ امت نے کیا وہ حسین کی بیٹی کے ساتھ ہمارا دوسروں سے کیا شکوا بیان نہیں کیا چھپ گیا اور فلاں نے نیٹ پہ کیا گیا اور اس کو کیا لکھ دیا. پہلے تم اپنے یہاں تو دیکھو کیا تم نے جو بیج بوئے تو ہم کو چاہیے کہ یہ دور جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شخصیت پہ 1000 صفحے کی کتاب تاکہ بحث ختم ہو جائے. اب یہ ضمیر اختر یہ مہنگی بہت ہوتی ہے 700 کی کتاب کون لے گا واردار کی کتاب کون لے گا. کام تو ہو گیا. اگر بحث کرنی ہے تو کتاب لو بحث چھوڑ دو. پھر موضوع پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لکھنے کی ضرورت ہے. جو لکھے اس کو ڈانٹو جا کے لکھا بات تو موجود ہے ہو گیا تحقیق ہو گئی. اس کو ریپیٹ نہیں کرنا. جس بات کا جواب دے دیا جائے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا. باتوں کا جواب 50 بار دیا جاتا ہے اس کو پھر زندہ نہ کرو سوال. اور یہ عادت بری عادت ہے کسی کی بھی ہو کہ سوال اپنا بس کھڑے رکھنا بھئی ہمارا سوال جواب سننا ہی نہیں. اس سے پہلے کہ آپ جواب ختم کرو دوسرا سوال آ گیا. ابھی وہ ختم نہیں ہو تیسرا سوال پہلے کا جواب مل جائے گا تو پھر آگے جا کے ہم مجلس کے بعد عباس کو غازی کیوں کہتے ہیں جہاں گئے عباس کو غازی کیوں کہتے ہیں عباس کو غازی کیوں کہتے ہیں. 50 بار جواب مل چکا ہے. نہیں ہم تو اپنے سوال کو زندہ رکھیں گے. یہ فطرتیں ہیں یہ عادتیں ہیں. تاریخ کے صفوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی عادتوں کو بنانے کی ضرورت ہے کہ بھئی وہ مدینے میں جو فاطمہ ہیں پورے پنجاب میں نہیں مانیں گے. فاطمہ سغرا نہیں کتابوں میں لکھا جا رہا ہے رسالوں میں مضمون آ رہا ہے. نہیں بس ایک فاطمہ تھی اور وہ حسن مصنع کی بیوی تھی. وہ سب سے بڑی فاطمہ تھی. ام عبداللہ یہاں کنیت سے بات ہوتی ہے اور تحقیق کے ساتھ چونکہ عرب میں نام دہرائے جاتے تھے. مثالیں اب تک باقی ہیں. افغانستان کا ایک منسٹر ہے عبداللہ کیا مطلب ہے. آپ دیکھتے رہے سنتے رہے کبھی کسی کے ذہن میں تجسس آئے یہ کیسے نام ہے عبداللہ یہ کیا نام ہے عبداللہ یہ کیا نام ہے. میرا باپ کا بھی عبداللہ بیٹے کا
سب کا نام عبداللہ. واہ واہ اب وہ تو پہچانے گا نا کنیت سے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہچانے گا. نام تو رکھ دیا عبداللہ, یہ بھی عبداللہ وہ بھی عبداللہ. اور عرب کا ایک قاعدہ تھا, یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. بیان آپ کا قول فیصل ہے. واہ واہ بڑے بڑے لوگوں کے مکانات سے نکلنے والے لوگ سب چاند جیسے چہرے, واہ واہ بیانش میں سب خوبصورت, پہچاننا مشکل ہوتا ہے. یہ کس کا بیٹا ہے, یہ کس کا بیٹا ہے. 18 بیٹے ہیں, حسن کے 12 بیٹے ہیں, حسین کے 6 بیٹے ہیں, اتنے بیٹے ہیں, عقیل کے 12 بیٹے ہیں, پھر ان کے بیٹوں کے بیٹے 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 بیٹے. اب کہاں تک یاد رکھے گا راستہ چلنے والا. تو وہ کہتا تھا کہ کوئی بنی ہاشم کے گھر سے, اچھا عبداللہ جس کا نام نہیں عبداللہ, یہ بھی عبداللہ, یہ بھی عبداللہ. یہ عوام کی کارستانیاں, گھر میں سب کے نام ہیں, اس کو یاد نہیں اتنے بہت سے نام ہیں. آخر پیش کرنے کے لیے 12 امام یاد کرائے جاتے ہیں. 12 نام یاد رکھنا دنیا میں مشکل ہے, اس لیے آپ کیا یہ رکھا گیا کہ 12 نام یاد رکھو. خلیفہ اب ہوا کرتے تھے, کہتے تھے بھائی میں ہوں مالک ملک کا, عرب کا, جس کا بھی بچہ ہو ہم اس کا وظیفہ 2000 روپے مہینے باندھ دیں گے, اس کا نام ہمارا نام رکھو. بعض گھر آنے انکار کر دیتے تھے, کہتے تھے ہم نہیں لے رہے 2000 روپے تمہارا نام پہ, اپنے بچے کا نام نہیں رکھیں گے. تو جب بتایا جاتا نہیں رکھا, وظیفہ بھی نہیں لیں گے بچے کے لیے, اور نام بھی نہیں رکھا. تو صحیح جوان ہو کے باہر آئے گا, ہم کہیں گے اپنے ہی نام کا. اچھا یہ ہو نہیں سمجھے, مرضی نام بنا دو. خلیفہ کا نام ابو زہرا, اس نے کہا ہمارا نام رکھو بچے کا. محلین انکار کر دیتے ہیں. اب بچہ بڑا ہو کے باہر نکلا, ان کا اچھا یہ ابو زہرا ہے, اچھا یہ ابو زہرا ہے جس کا نام میں نے رکھا. مولف نے لکھ دیا ابو زہرا. آپ نے کہا کیا کہنے کا ایک بیٹا ابو زہرا ہے. بھائی آئمہ نے تھوڑی نام باہر نکلے, نام چھپائے جاتے تھے. تو حدیث باہر آ رہی ہے کہ امام حسین کی حدیث نے فرمایا کہ اللہ مجھے 100 بیٹے دے, ہر بیٹے کا نام علی, مجھے 100 بیٹیاں دے, ہر بیٹے کا نام فاطمہ. طے ہو گیا کہ یہ حسین کا قول ہے, تو گھر میں جتنے بیٹے ہیں سب علی ہیں, اور جتنی بیٹیاں ہیں سب فاطمہ ہیں. لیکن گھر میں کچھ نام ہوں گے جنہیں پردے میں رکھا گیا, ضروری نہیں ہے کہ عوام کو بتایا جائے. اور پھر اس پر بھی بہت سے نام ہوتے ہیں, شہزادی بولیں کا ایک نام تھوڑی, اس نام سے قسمت پیغمبر نے پکار لیا. کبھی کہا فاطمہ, کبھی کہا زہرا, کبھی کہا ام ابیہا, کبھی کہا مبارکہ, کبھی کہا عاجلہ, کبھی کہا شاہرہ, کبھی کہا ساجدہ, کبھی کہا عابدہ, کبھی کہا مرضیہ, کبھی کہا راضیہ. علی نے پکارا تو کبھی کہا فاطمہ, کبھی کہا زہرا, کبھی کہا صفیہ. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ امام حسن امام حسین, امام حسن امام حسین حضرت علی کو کیا کہتے تھے آپ کو بتائیں قوم مجلس میں؟ امام حسین حضرت علی کو کہتے تھے یا ابو الحسن, امام حسن حضرت علی کو کہتے تھے یا ابو الحسین. جناب فاطمہ ہمیشہ کہتی تھی یا ابو الحسن, بڑے بیٹے کی